بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ، بڑی اہم خبر آتی ہے کہ جو عید آنے والی ہے اس سے پہلے خان صاحب کو رہائی مل جائے گی. یہ خبر میرے استاد ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، مظہر برلاس صاحب، وہ یہ خبر دیتے ہیں. میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ عید میں تو 2 ہفتے باقی ہیں، کیا وہ اس خبر پہ قائم ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا؟ کون کون ملاقاتیں کر رہا ہے؟ برلاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، سب سے پہلے 6 مئی کو ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد یہ چیزیں، یہ برف پگھلنا شروع ہوئی. تو سر بتائیے گا، کیا آپ اس خبر پہ قائم ہیں؟ ابھی تک 2 ہفتے رہ گئے، اور بتائیے گا یہ سارا کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ سردار صاحب میں بالکل قائم ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو لمحوں میں ہو جاتے ہیں. 2 ہفتے تو بڑی دور کی بات ہے. تو پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں دنوں میں، لمحوں میں فیصلے ہوئے ہیں، گھنٹوں میں فیصلے ہوئے ہیں. پاکستان میں حالات کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کی حکومت کل ختم ہو رہی ہے. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ ہمارے تو صدر اپنا ہے فاروق لغاری، تو یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ ہمارا صدر ہو اور اب ہماری حکومت ختم کر دے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کی حکومت اگلے دن ختم ہو گئی. اسی طرح میں نے پرویز مشرف نے جس دن استعفیٰ دینا تھا 18 اگست 2008 کو، تو میں پی ٹی وی میں تھا، میں وہ خبر دے نہیں سکتا تھا. تو میں نے ایک نوجوان صحافی ہیں فرخ نواز بھٹی، وہ چینل 5 میں تھے، ان کو میں نے خبر دی. میں نے کہا پرویز مشرف جو ہے نا آج دوپہر کو استعفیٰ دے رہا ہے. ہمارے بہت سے صحافی، وہ شیری رحمان اس وقت وزیر تھی، اس کو پوچھ رہے تھے. اس نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. راشد قریشی پرویز مشرف کے ترجمان تھے، تو جنرل راشد قریشی 11 بجے تک دن کو کہتے رہے کہ نہیں پرویز صدر صاحب کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو 1:15 بجے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. 2 گھنٹے پہلے تک ترجمان کہہ رہے تھے استعفیٰ نہیں دیں گے. تو پاکستان کی سیاست میں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان کی سیاست میں تو بھائی ایسے لوگ بھی وزیر اعظم بن گئے جن کا یہاں کا شناختی کارڈ ہی نہیں تھا. ایسے لوگ بھی وزیر اعظم بن گئے جن کے شناختی کارڈ پہ مستقل ایڈریس وزیر اعظم ہاؤس لکھا گیا. تو پاکستان میں ممکن ہے، بہت سی چیزیں ممکن ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان کی سیاست کا تجزیہ کیا جائے تو بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو شاید کبھی نہیں ہوئی. غیر سیاسی لوگوں کا ایک ٹرم آپ نے یوز کیے، یہ غیر سیاسی لوگوں سے کیا مراد تھی آپ؟ غیر سیاسی لوگوں سے مراد یہی ہے جو سیاست میں نہیں ہیں، وہ غیر سیاسی ہیں. آپ بھی غیر سیاسی ہیں، میں بھی غیر سیاسی ہوں. ہم سیاست تو نہیں کرتے. کوئی سول ملٹری بیوروکریسی کا بندہ، وہ بھی غیر سیاسی ہے، وہ تو نوکری کر رہا ہے. تو ظاہر ہے ان میں سے کوئی ملا ہوگا، لیکن بہت اہم شخصیت ملی ہے. برلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاست کا اگر مطالعہ کیا جائے، بحیثیت طالب علم میں اگر چیزیں دیکھوں تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جس طرح کہ گیو اینڈ ٹیک. ہمیشہ سے ہم یہ ٹرم سنتے آئے ہیں کہ جی کچھ لو کچھ دو، یہ پاکستان کی سیاست میں. تو خان صاحب کا کوئی گرانٹر ہے؟ سب سے پہلے تو گارنٹی کا مسئلہ آ رہا تھا. ابھی یہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہے تھوڑا سا، کہ کیا لیں گے کیا دیں گے؟ پی ٹی آئی آفر کیا کرے گی، لے گی کیا؟ یہ تھوڑا سا بتائیں نا. کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، صرف پاکستان کی محبت ہے. جو لوگ آپ کو پتہ ہی ہے پس پردہ ہیں، ان کو بھی پاکستان سے محبت ہے، ان کے لیے بھی پاکستان عزیز ہے. اور عمران خان کو بھی پاکستان سے محبت ہے، اسے بھی پاکستان عزیز ہے. یہ جو گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ ہے نا، یہ سردار صاحب ہمیشہ تاجر لوگ سوچتے ہیں. یہ نواز شریف ٹائپ لوگ سوچتے ہیں جنہوں نے سودے کرنے ہوتے ہیں. عمران خان تو سودا کاریوں میں آتا ہی نہیں، وہ تو سیدھا سیدھا بندہ ہے. اس نے ہمیشہ سیدھی سیدھی سیاست کی ہے. اور دیکھیے کہ اس کو تو وہ بھی باہر جا سکتا تھا، وہ نہیں گیا. وہ بھی بیمار ہو سکتا تھا، وہ تو بیمار ہوا نہیں، حالانکہ اس پہ بڑی سختیاں بھی کی گئیں. لیکن اب جو گارنٹی ہے وہ صرف پاکستان ہے. پاکستان سے محبت جو ہے اس کی قیمت پہ یہ سب کچھ ہاتھ میں لایا گیا ہے. پاکستان کی محبت میں مذاکرات ہوئے ہیں، پاکستان کی محبت کے علاوہ نہیں، پاکستان کی محبت میں سب کچھ ہوا. مظہر برلاس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب چیزیں اس طرح سے بننا شروع ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں پہلے سے ایسی ہونا شروع ہوتی ہیں جو روٹین میں عام
روٹین میں چیزیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے نواز شریف صاحب کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب انہیں باہر بھیجا جانا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی پریس کانفرنس کرتے تھے جس میں موجود ہوتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا ممکنہ ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں جو آپ جو میں سمجھنا چاہتا ہوں جس جہاں سے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. سردار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی ہے فیصل واڈا. فیصل واڈا کے حالیہ انٹرویوز آپ دیکھ لیں، اس میں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کو تو وہ لیڈر کہتے ہیں. باقی حکومتی لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، پنجاب حکومت کی ترجمان اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اب آپ نے کہا آثار یہ ہے کہ عمران خان کی تو اپنے وکلا سے، پارٹی رہنماؤں سے، اپنی بہنوں سے ملاقاتیں بند تھیں. اب ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. یہ پہلا آثار میں سے ایک نقطہ ہے. دوسرا، سمبڑیال میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی جلسے جلوس کر رہی ہے، ریلیاں کر رہی ہے، عمران خان کے گانے چل رہے ہیں. وہ جو سیاسی گیت ہیں عطا اللہ کے اور دوسرے گلوکاروں نے گائے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہیں. اس کمپین میں کوئی رکاوٹ کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑا. ہائی کورٹ کے سامنے اچھا، یہاں اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج و اشارہ دستور پہ، ورنہ ادھر تو کوئی ایم این اے نظر آتا تھا پی ٹی آئی کا اس کو دبوچ لیتے تھے، کوئی ورکر نظر آتا تھا، جھنڈا نظر آتا تھا، حتیٰ کہ کسی کی گاڑی پر تصویر لگی ہوتی تھی عمران خان کی تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا. تو اب وہ گاڑیوں پہ تصویریں بھی لگی ہیں، جھنڈے بھی لگے ہیں، لوگ گھوم پھر بھی رہے ہیں. پھر دیکھیے کہ آج اسلام آباد میں اس عدالتوں سے 86 کارکن رہا ہوئے ہیں، اور جو لوگ رہا ہو رہے ہیں ان پہ نئے مقدمے بھی نہیں بن رہے. ورنہ تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک تماشا بن چکا تھا کہ ایک وہ بیچارہ عدالت سے رہا ہوتا تھا تو اگلی وین کھڑی ہوتی تھی لینے کے لیے، اور کئیوں کے بلوچستان اور پتہ نہیں کدھر کدھر مقدمات بنے ہوئے تھے. اب نئے مقدمات نہیں بن رہے. یہ آثار ہیں وہ جس سے میں سمجھتا ہوں. اب تو میرا خیال میڈیا پہ بھی نام شام دینا لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اور پھر جو یوتھ ہے اس کو بہت خراج تحسین پیش کر رہی ہیں پاکستانی افواج. اور یوتھ آپ کو پتہ یہ کس کی گروید ہے؟ پاکستان میں 70% یوتھ ہے. سردار صاحب وہ ساری عمران خان کی گرویدہ ہے. اس یوتھ نے پاک بھارت جنگ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، بڑا مثبت پازیٹیو. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ ایک میرے ساتھ بڑے پی ٹی آئی کا اہم نام ہے اور بڑے سینئر آدمی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ چل رہی تھی، کیونکہ آف کیمرہ گپ شپ تھی، میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ جب بھی حالات بننا شروع ہوتے ہیں تو ایک اسپیسیفک نام انہوں نے لیا. نام آپ سمجھ جائیے گا کہ کون ہے جس کے کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں یا ٹھیک ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھی بات بننا شروع ہوتی ہے تو ادھر سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا برف ادھر سے بھی پگھلے گی؟ دیکھیے عمران خان کا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت سے لوگ باہر آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو عمران خان نے کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کا کام ہے مسالہ ڈالنا، وہ مسالہ ڈالتے ہیں اور کام خراب ہوتا ہے. عمران خان کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے، بہت بڑا محب وطن ہے. پاکستان کے لیے اس نے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں، پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کسی نے پی ٹی آئی کو احتجاج سے نہیں روکا، پی ٹی آئی بالکل احتجاج کرے. بلکہ عمران خان کو ایک شکوہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سی قیادت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. یہ شکوہ تو عمران خان کو ہے، اور عمران خان کے پاس رہائی کی چابی خود ہے. وہ جب چاہیں رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ جلد رہا ہونے والے ہیں. ان کے پارٹی رہنما بھی رہا ہوں. اب عمران خان کی شرطیں عجیب ہیں نا. وہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے میری پارٹی کے تمام کارکن، تمام رہنما رہا ہوں. اب رہا کیے جا رہے ہیں لوگ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیے جا رہے ہیں. تو رہا ہو جائیں گے باقی لوگ بھی، پھر عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے. کوئی کسی کو نہیں روکتا. دیکھیے سیاسی پارٹیوں میں خود کمزوریاں ہوتی ہیں، خود ان کے لوگ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. وہ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم رمضان کے بعد عید ہے تو عید کے بعد زمین گرم کریں گے، فلاں کریں گے؟ وہ کدھر گئے؟ نہیں نظر آئے نا. کسی نے بیان دیا اس دوران کہ جی ادھر سے یہ بیان آ جاتا ہے؟ تو کہیں سے بیان نہیں آیا.
تو زمین تو گرم نہیں ہوئی، تو بڑی عید آنے والی ہے۔ ویسے عمران خان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے نا، ان میں کتنی جان ہے، اس کا اندازہ ہو چکا ہے اس کو۔ ٹکٹ جو تقسیم کیے گئے، ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال کر رہا ہوں، ٹکٹ جو جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کی طرف سے تقسیم کیے گئے، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ خان صاحب نے خود تقسیم کیے تھے؟ او جی، خان صاحب تو مشکل میں تھے، ان کی پارٹی بھی مشکل میں تھی، بہت سے لوگوں کو خان نے منظوریاں دیں۔ خیر خان صاحب تو کہتے تھے گھوڑے کے نشان پر الیکشن لڑو، سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ لو۔ پتہ نہیں سنی اتحاد کونسل کے وہ 4000 ٹکٹ سائن شدہ وہ کدھر گئے، پھر بلے باز آ گیا کوئی، پھر یہ سارا کام خراب کیا۔ تو ظاہر ہے پارٹی کے لوگوں نے کیا، کمپرومائزڈ لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد جب کسی اور پارٹی میں کہا گیا اتحاد کرو تو پھر اس کی بھی مخالفت ہوئی۔ تو ٹکٹ عمران خان نے کئیوں کو، ظاہر ہے منظوری انہوں نے دی، لیکن کئی لوگوں کو ٹکٹ ایسے بھی مل گئے، اور خاص طور پہ وکلا کو بڑے ٹکٹ دیے گئے۔ یہ خان صاحب کی مرضی سے دیے گئے یا کس طرح؟ یہ کیسے یہ دیے کیسے گئے؟ ان کے پیچھے کس کی سوچ تھی؟ دیکھیے وہ کہتے تھے ہاں جی ہم نے خان صاحب سے منظوری لی، لیکن اس کی وضاحت تو خان صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ مگر جس نظریے سے وکلا کو ٹکٹ دیے گئے تھے، وکلا اس پہ پورے نہیں اترے۔ عمران خان کا یہ خیال تھا کہ یہ وکیل لوگ ہیں، یہ لڑیں گے، یہ دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، یہ عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ تو وہ نہ دھاندلی ان سے رک سکی، بلکہ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں بھی اگلوں نے چھین لیں، ٹریبیونل بھی نہیں چل سکے، تو وکیل عدالتوں میں بھی فیل ہو گئے، تو ہاتھ تو کچھ نہ آیا۔ اوورسیز کی لاسٹ کویشچن ہے، اوورسیز کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اس میں اگر نام آپ شیئر کرنا چاہیں ساتھ، کیا پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے جید نام ہیں ان میں سے بھی کوئی یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے کوئی شامل ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ جو پاکستان کے لوگ شامل ہیں، یہ جو پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں نا پاکستان سے، یہ تو نہیں ہے۔ ہاں پارٹی کا جو امریکن چیپٹر ہے وہ ان کے لیے سٹرگل کرتا ہے، خاص طور پر عاطف خان اس میں کردار ادا کرتا ہے، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک پاکستانی بزنس مین ہے تنویر احمد، بنیادی طور پر سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں وہ، پھر 4-5 ڈاکٹر ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ وہ تنویر تو پاکستان آئے بھی تھے، ان کی ملاقات اکتوبر میں ہوئی تھی پچھلے سال، پھر نومبر میں، پھر جنوری میں، متواتر سے ملتے رہے ہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں ان سے پاکستان کے طاقتور لوگ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے، جو کہ یقیناً ہونے والی ہے، تو اوورسیز پاکستانی بھی خوش ہو جائیں گے، ان کے گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہیں ایک ہی گلہ ہے کہ ہمارا لیڈر اندر رکھا ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ 99% عمران خان کے چاہنے والے ہیں، انہیں صرف ایک ہی گلہ ہوتا ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلہ نہیں ان کو، ان کا گلہ ایک ہی ہے کہ آپ نے ہمارا لیڈر اندر رکھا ہوا ہے، بس یہی گلہ ہے ان کا۔ مظہر برلاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔